खुश आमदीद सबको। आज का जो व्लॉग है वो ज़ाहिर है वो कल का जो मैच हुआ था कल रात, उससे पहले मैंने किया था एक व्लॉग वो कि यार इस तरह लगता है कि मेरी गट फीलिंग इस तरह है कि शायद हम इस संडे जीत सके। उस तरह नहीं हुआ। आगाज इस तरह हमें मिला था, बहुत ही ब्रिस्क किस्म की स्टार्ट थी, तो उससे लग रहा था कि शायद वो टेबल हम टर्न कर सके इस संडे, लेकिन वो हुआ नहीं। बीच में वही डॉट्स बॉल आगा साहब जब आए तो वही चीज हो गई कि हमने वो प्रेशर अपने आप पर ले लिया है। जो इसको सकअप किया था हमारे ओपनर ने एग्रेसिव खेलते हुए, और 10 ओवर में 90 रन से तो लग रहा था कि 190 तक तो हम ले जाएंगे। आखिर 10 ओवर में हम कम से कम 100 रन कर सकेंगे, लेकिन स्कोर उससे हमने कर लिया। सिर्फ 80 रन बनाए। 80 रन बनाना आजकल की क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में बहुत कम होता है आखिरी 10 ओवर में। और इसके बावजूद कि हमने उसको जो मेन बॉलर था बुमराह उसको न्यूट्रलाइज किया था, लेकिन फिर भी कुछ और बॉलर जो थे हमारे कप्तान साथ उसके साथ जो खड़े थे, उसने वो कमालात कर दिए कि प्रेशर ऊपर हमारे ऊपर आ गया, और जो 20 रन एक्स्ट्रा हम कर सकते थे वो हम नहीं कर सके। और भारतीय टीम ने जिस तरह आगाज लिया, वो स्किल फैक्टर आपको नजर आया कि कितने एलिगेंस से वो खेलते हैं, एफर्टलेस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग, सब। वो मेजॉरिटी जो शॉट्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट होते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वो एक किस्म की वेल स्ट्रक्चर क्रिकेट से आ रहे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक की उसकी जो पूरी क्रिकेट एक वेल स्ट्रक्चर है। जितनी भी टीयर्स है उसकी क्रिकेट की, वो वेल ऑयल मशीन नहीं होता उस तरह काम करते। वो चीज आपको नजर आ रही थी कि इसके बावजूद की फील्डिंग और बॉलिंग में उसका दिन इतना अच्छा नहीं गुजरा। फील्डिंग बॉलिंग में उसका दिन इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन दो डिपार्टमेंट में अगर उसने एक्सेल नहीं किया तो उसका सारा जोर निकल दिया बैटिंग में। ये एक अच्छी टीम की क्वालिटी होती। यही क्वालिटी आपको नजर आती थी वेस्ट इंडीज की मासी की टीम, फिर ऑस्ट्रेलिया में। यार कैचेस भी ड्रॉप करते थे, फील्डिंग बॉलिंग दो एक दिन खराब होती, लेकिन बैटिंग इस तरह करती कि वो सारी चीजों को कवर करते। ये इन टीमों की क्वालिटी होती थी कि वो 40% इसकी जो एक दिन की परफॉर्मेंस थी वो भी दूसरी टीम को लपेट लेते थे। तो कल इंडियन टीम में आपने देखा कि किस तरह फिर बैटिंग की, किस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप की, और एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आपको नजर आते, एफर्टलेस। हमारे बैट्समैन जब शॉट मारते, स्किल फैक्टर तो है, मैंने कहा कि स्किल फैक्टर तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम अपने 200% भी दे तो इंडिया की मौजूदा टीम के 40% या 50% स्किल फैक्टर को हम मैच नहीं कर सकते। वो तो है माजी में सईद अनवर, वकार, वसीम इंजमाम, शोएब अख्तर वगैरह, सकलैन मुश्ताक, ये उन लोगों में स्किल था, जोश और जज्बा था इंडिया के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ खेलते थे जब। लेकिन सिर्फ जोश तो नहीं था। अगर मैं कहूं कि मैं जोश से जा रहा हूं, चलो आजकल तो जंग तलवारों की नहीं हो रही, मेरे पास तलवारों की जंग है, किसी के साथ मैंने चैलेंज किया और मुझे तलवार चलाना नहीं आ रहा है और मैं जोश से जा रहा हूं कि यार मैंने इसको हराना है जोश में, तो उस जोश का फायदा ही नहीं है, मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि T20 में आप कह सकते हो कभी कभी वो स्किल सेट फैक्टर थोड़ा सा बीच में साइड पे हो जाता है, क्योंकि लक फैक्टर आ जाता है, या आ जाता है कि आपका दिन चल जाता है, या एक बैट्समैन चल जाता है, एक बॉलर चल जाता है, बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती है, और जो ड्यूरेशन है T20 का कम है, तो थोड़ा सा स्किल फैक्टर न्यूट्रलाइज आप कर सकते दूसरी टीम का, जो हमने उसके अच्छे ओपनिंग के साथ उसकी बॉलिंग का किया था। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो एक्स्ट्रा स्किल है, वो बैटिंग उन्होंने सारी वो जोर बैटिंग में निकाल दी, और कितना इजी और एफर्टलेस तरीके से उसने रन्स चेस किए, रन्स कितने खूबसूरत तरीके से उसने रन्स चेस किए। इस तरह लगता था कि बैटिंग जो बड़ी आसान है। एक फैक्टर तो है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अबू धाबी और दुबई में है कि सेकंड बॉलिंग वाले को मसला आता है, अपने स्पिनर को लेकर बॉल ग्रैब करने में मसला आता है, फिर वो तूलिया लेते हैं ये एम्पायर से कि उसको बॉल को खुश कर सके। तो वो चीज़ तो आपको नजर आई कल भी कि ये फैक्टर तो है, लेकिन इसको भी आप साइड पे रख के हमने जिस तरह बॉल डॉट के लिए बीच में वही फेस से वो भारतीय टीम काफी हद तक मैच में वापस आई, और फिर 170 लगता था कि कम से कम हम 20 रन कम कर लिया, और फिर उस लोगों ने जिस तरह की ओपनिंग बैटिंग की वो तो कमाल की थी। हाँ ये अब क्वेश्चन हो सकता है कि यार अगर हम दोनों फास्ट बॉलर से बॉलिंग करते तो चीजें अच्छी हो सकती थी, यानी स्पिनर से हमने इनिंग्स का आगाज किया तो वो बैकफायर हो गया। ये एक
چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایفس اینڈ برس تو ہوتے رہتے میچ میں. حارث رؤف اس نے بہت اچھی بالنگ کی. شاہین افریدی یار اس میں وہ کاٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بہت ورک آؤٹ اس کو کرنا پڑے گا اپنی بالنگ پر. اکیڈمی میں یا ڈومیسٹک کرکٹ میں آ کر اس کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. انڈیا میں ٹاپ سے اسٹرکچر کی بات کی طرف آتے، ٹاپ سے جو ہوتا ہے نا وہ ایک پراپر سسٹم کی طرح آ رہا ہے کہ اس کی جو چیئرمین، اب میں چیئرمین کا نام بھی لینا نہیں چاہتے، چلو وہ بھی رہے اس عہدے پر رہے، لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ اس کے پاس 3 عہدے ہیں. کرکٹ کو فل ٹائم نہیں دے رہے، چلے وہ ہی رہے اس پر. یہ کوشچن بھی ختم کرتے اگر کوئی اس کو ہٹا نہیں رہے، وہ کہتے کہ ادھر یہ رہے، لیکن وہ صرف یہ چیئرمین رہے نا. کرکٹ تو فل ٹائم جاب ہے، یہ پارٹ ٹائم کیوں بنا ہے کہ ادھر سینیٹر بھی ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، یہ بھی اپنے پاس رکھے. تو دونوں چیزیں تو چلانا میرے خیال میں بہت مشکل ہے، ایک ناممکن سی چیز ہے جس کی وجہ سے کرکٹ سفر ہو رہی ہے. کہ اوپر سے چیزیں ویل آرگنائز نہیں ہے تو ہمارے نیچے یا بیچ میں جو چیز ہے وہ کس قسم کی طرح وہ پرفارمنس دے گی یا ڈیلیور کرے گی، جس سے آپ کے پلیئر جو ہے وہ نکلے اور پھر پالش ہو. پھر انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اس لوگ کا IPL ہو گیا، پھر یہ لمبے کرکٹ کے جو 4 روزہ میچز ہے وہ دلیپ ٹرافی، رانجی ٹرافی، سب جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میں پلیئر جو ہے وہ پالش ہو رہے ہیں. ہماری ڈومیسٹک کرکٹ بہت خراب ہے. جب تک ڈومیسٹک کرکٹ اس چیز پر بہت بڑا پریفرنس ہے تو ڈومیسٹک کرکٹ صحیح نہیں ہو تو آپ کے پاس اچھے پلیئر کا آنا بڑا مشکل ہے. ایک بڑی لک کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسیم اخطار کے کی طرح پلیئر جو ہے وہ آ سکے، اور اس میں بھی شک نہیں، اس کو بھی پالش کرنے میں کاؤنٹی کرکٹ کا ہاتھ ہے. یہاں تک پر ڈپارٹمنٹ کی جو کرکٹ تھی وہ بھی بہت اچھی ہوتی تھی ڈومیسٹک کرکٹ اس وقت. تو دیکھتے ہیں کہ آگے جو سپر 4 کے میچز ہے بنگلہ دیش سے ہمارا سری لنکا کے ساتھ ہے، کل سری لنکا کے اگینسٹ ہے، پھر ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ، اس میں کس طرح کہتے ہیں. لیکن تاریخ تو یہ بتاتے آپ سب کو پتہ کہ پاکستان اور بھارت ابھی تک ایشیا کپ کے فائنل میں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں کھیلے ہوئے ہیں. اگر کھیلے بھی ہیں پاس میں تو وہ لیگ سسٹم کے تحت ایشیا کپ ہوتا تھا، اس میں فائنل ہی نہیں تھا. جب سے کانسیپٹ آیا ہے کہ فائنل ہے ایشیا کپ میں، T20 کا فارمیٹ کا ایشیا کپ ہو یا 50 اوور کا، وہ ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان فائنل نہیں آیا ہے. یا تو انڈیا شری لنکا کے درمیان فائنل ہوتا ہے، یا انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان ہوتا ہے، یا شری لنکا پاکستان کے درمیان ہوتا ہے. پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ہوا ہے فائنل. پاکستان نے جو 2 ایشیا کپ جیتے ہیں اس میں بھی ایک فائنل میں شری لنکا کو شکست دی تو ایک کو بنگلہ دیش میں. اور انڈیا نے بھی جیتے ہیں ابھی تک ایشیا کپ، اس میں اس نے شری لنکا کو فائنل میں شکست دی، بنگلہ دیش کو دی ہے. اور اس طرح شری لنکا نے جو جیتے ہے ایشیا کپ تو اس میں اس نے بھارتی ٹیم کو فائنل میں شکست دی. تو ہسٹری تو یہ بتاتی ہے اگر اس دفعہ وہ ہسٹری جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور ہم اور بھارتی ٹیم تو لگ رہا ہے کہ فائنل پہنچ جائے گی اگر بیچ میں وہ 2 میچوں میں ہار نہ جائے، جس کی پاسبلٹی بہت کم ہے. تو لگ تو اسی طرح ہے کہ وہ تو فائنل پہنچ جائیں گے. کیا وہ تاریخ ہم رقم کر سکتے کہ بھارت اور پاکستان پہلی مرتبہ ایشیا کپ کا فائنل کھیل سکے؟ تو آسٹریلیا ایشیا کپ تھا تو اس میں تو 2 دفعہ ہم کھیلے تھے، جس میں آسٹریلیا کی ٹیم میں ہوتی تھی اور شارجہ میں ہوتا تھا، وہ ہم نے 3 دفعہ جیتا ہے مسلسل. اس میں تو ہم 2 دفعہ بھارت سے کھیلے، 1 دفعہ آسٹریلیا سے، جو بالکل ایشیا کپ ہے اس کانٹیننٹ کا. دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم تاریخ رقم کرتے ہیں کہ نہیں. لیکن بات وہیں آتی ہے کہ اسکل فیکٹر نہیں ہے ہمیں، وہ اسکل فیکٹر نہیں. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اب تھوڑی بہت تنقید بھی آ رہی ہے کہ سیم ایوب کو ہم نے کیوں پیچھے کھلوا دیا، پہلے کھلوا دیا تو اچھا ہوتا. یار سیم ایوب جو ہے کل تھوڑا بہت اس نے ڈیلیور کیا نا، 21 رنز بنائے، لیکن چلو بہت امپیکٹفل اننگز تھی نا. اور فخر زمان کو جو ہم نے اوپر پروموٹ کیا تو اس کی وجہ سے آپ کی اننگز جو تھی اس میں ایک انٹینٹ نظر آ رہا تھا، بڑی ایگریسو سٹارٹ ملی جس کی وجہ سے آپ 170 تک بھی پہنچ سکے. ایک پازیٹیو چیز جو اس میچ سے ہم لے سکتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم شکست گئے کہ پہلے میچ سے ہم نے بہت زیادہ امپروو کی. بیٹنگ بہت مطلب ہے کہ 171 تک ہم نے اچھا سکور کیا، جو کہ 190 تک ہونا چاہیے، وہ ہم نے ڈسکس کیا 200 تک ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا. اور میچ 19 اوور میں ختم ہوا، 1 اوور پہلے ختم ہوا. مطلب آخر تک
میچ چلا. اس کے باوجود جو میچ چل رہا تھا آخر تک, کہ کسی موقع پر بھی آپ کو اس طرح نہیں لگا کہ بھارتی ٹیم یہ میچ ہار جائے گی. ہر چیز میں جو کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بھارتی ٹیم جو ہے نا وہ ٹاپ 5 ٹیمز کی ٹیئرز جو ہے, ٹاپ 5 ٹیم کی ٹیئر جو ہے, اس میں ہم سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس کی ٹیم ہے. بہت امپروو کرنا پڑے گا, بہت زیادہ, ہر لیول پر, گراس روٹ لیول پر, ڈومیسٹک کرکٹ, فرسٹ کلاس کرکٹ, PSL, سب کچھ امپروو کرنا پڑے کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو میچ کھیل سکے, مینٹلی, فزیکلی, اسکل وائز بہت ہی مضبوط ہو. اور جیسے میں نے کہا کہ جس طرح ہم نے پروٹیسٹ کیا انڈیا کے اگینسٹ ICC وغیرہ میں یا ایشین کرکٹ کونسل میں ہماری آواز اتنی نہیں سنی گئی, وہی بات آئے گی جو پچھلے بلاگ میں نے کہی تھی, جب تک کہ آپ کی ٹیم جیتے گی نہیں, جیت جو ہے اس کی ویلیو کچھ اور ہی ہوتی ہے. جب تک آپ کی کرکٹ ٹیم جیتے گی نہیں تو آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی چیز میں بھی بات منوانا, بڑھانا ممکن سی بات ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ یہ یوز لیس پروٹیسٹ نہ کرے, وہ الٹا ہمارے سر پہ پڑتا ہے, ہمیں اور امبیرسمنٹ ہوتی. بس اپنا میچ جو ہے وہ کھیلے. حارث رؤوف کی جو اس نے اشارے کیے تھے, جس طرح ہم نے اس کے جہاز گرائے تھے 5 یا 6, اس کے بارے میں لوگ کہتے کہ یار ہونے چاہیے کہ نہیں, یار اس نے کر لیے, وہ اس سائڈ سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ اتنا امپیکٹ فل نہیں ہے کہ اس کو ہم کس طرح ڈسکس کریں. چیز یہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ ہماری کرکٹ جو ہے اس کو کس طرح اوپر لے کے آنا ہے, اسکل فیکٹر, ہر فیکٹر میں کس طرح اوپر لے کے آنا ہے. اور اوپر تبھی آئے گا جو اوپر جو بھی بندے بیٹھے ہو پروفیشنل ہو, اور کرکٹ جو ہو وہ فل ٹائم جاب کے طور پر وہ لے رہے ہو, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کدھر سے آیا ہے, کس نے لگایا ہے, کیوں لگایا ہے, کیا نام ہے اس کا. لیکن کرکٹ اس کا فل ٹائم جاب ہے, اور صرف کرکٹ کا چیئرمین. بس یہ چیز ہم کریں, اوپر سے چیزیں پروفیشنل ہوگی تو نیچے بھی ہوگی, نیچے سے اوپر سے آپ پروفیشنل چیزیں نہیں کر سکتے کرکٹ میں. تو اوپر سے جو ہے نا پاؤں کا پانی کا بہاؤ صحیح طرح نہیں ہے, آرگنائز طریقے سے نہیں آ رہے, تو اوپر اگر نیچے اگر ہم کچھ بھی کریں نا تو وہ چیز جو ہے نا اسے کچھ تک نہیں بن رہا ہے. ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہمارے ساتھ اس ٹورنامنٹ میں میچ ہے. اگر اللہ نہ کرے ہم فائنل میں نہ پہنچ سکے تو پھر بھی ہم چیز پر انالیسس کر سکتے ہیں, کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. لیکن وہی اپروچ ہے, اسی قسم کی چیز لے کے آ رہے ہیں تو امپروومنٹ کی توقع کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر آخر میں ہمارے جیسے فین ہے وہ بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے. اس سے نہیں کہ یار 12 سے ہار رہے, اس سب سے ہار رہے, ہم کسی بھی ٹیم سے ہار رہے. وہ ایک انڈین سینٹرک سوچ تو ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ بس انڈیا کو ہم نے ہرا دیا, بس ٹورنامنٹ ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹورنامنٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتا ہے, کمپٹیشن, وہ اپنے جیتنا ہوتا ہے. یہ ایک پروفیشنل ٹیم کی اپروچ ہوتی ہے. لیکن ہم تو اب جو بھی تھوڑی سی اچھی ٹیم ہے ہم سے, بس اس کے سامنے ڈیر ہو رہا ہے. اور یہ ہماری کرکٹ کے لیے تباہ کچھ چیز ہے, اس سینس میں کہ کرکٹ ملک میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے, سب سے زیادہ ہر گلی, ہر کوچے, ہر جگہ ہو رہا ہے, اور اس میں ہمیں اتنی مار پڑ رہی ہے. یہ بڑی عجیب طاقت ہے. یہی سے آپ کو وہ کوشچن بھی ہے اور یہی سے آپ کو جواب بھی مل رہا ہے کہ ملک میں کتنے زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے, اس کے باوجود آپ کی ٹیم نہیں بن رہی ہے. تو فلا جو ہے وہ سسٹم میں ہے کہ ہم کدھر ہیں, وہ چیز ہمیں فکس کرنی چاہیے, چیزوں کو پروفیشنل لائن میں کرنا چاہیے. جلدی کریں گے تو یہ جو سلائیڈ ہے وہ رک جائے گی, اوپر کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ یوگنڈا وغیرہ اس ٹیم سے کھیلتے ہوئے ہمیں ڈر لگے کہ وہ جیت رہے ہیں, اور ہو سکے وہ جیت بھی جائے.